अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, जब परदेसी अपने मुल्क से बाहर जाते हैं, वतन से दूर जाते हैं और बड़े अरसे बाद उन्हें वापस आना होता है, तो वो मैंने देखा है कि वो जब भी अपनी सरजमीन पर कदम रखते हैं तो अपनी मिट्टी को चूमते हैं। मैं इसके जो कल्बी ताल्लुक है इसको कोई शायद बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में नहीं जानता था। मेरा ख्याल था कि लोग बस रिवायतन ऐसे आकर अपनी मिट्टी को चूम लेते होंगे। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा जो मेरे मुल्क की मट्टी है, मैं जाकर उस मट्टी को चूम लूं और वहां की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाऊं। उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ एक शख्स है और उसका नाम है मोहम्मद इब्राहिम खान। लोग उन्हें जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान, चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट के नाम से जानती है। और आज जो उसने बात की है और जो उसने अपना काम किया है, उससे मेरा सर फखर से बुलंद हो गया है। मुझे पाकिस्तान से प्यार होने लगा है और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से प्यार होने लगा है। अगर से मैं पैदा पंजाब में हुआ हूँ, रहता पंजाब में हूँ, लेकिन मेरा पता नहीं दिल कर रहा है कि काश मैं पंजाब में पैदा ना हुआ होता। मैं पाकिस्तानी तो हूँ, लेकिन मैं खैबर पख्तूनख्वा से होता, उस गैरत वाली मिट्टी से होता, उस उन गैरत वाले लोगों के दरमियान होता। काश यहाँ ना होता। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पंजाब से प्यार नहीं है ना, मैं रहता हूँ, मेरी सरजमीन है, मैं यहाँ से पैदा हूँ और शायद यही यही इसी मिट्टी में दफन हो जाऊं। लेकिन ऐसे क्या करूं कि मुझे बस थोड़ी सी नदामत हो रही है। वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने कहा था ना कि जब उन्होंने पाकिस्तान को जनाब एटम बम का तोहफा दिया, दीगर बहुत सारे जनाब तहाइफ दिए, पूरे मुल्क के लिए उन्होंने सारी जिंदगी टेक्नोलॉजी देते गुजार दी, और आखिर में एक फुटपाथ पर बैठे हुए उनसे पूछा गया कि हाँ जी, कुछ कहें अपने बारे में, अपने मुल्क के बारे में। तो उन्होंने अपना ही एक शेर सुनाया था। तो उनका शेर था कि गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम जरीफ मगर कूफियों में गुजरी है। मुझे पंजाब से कोई नफरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये कूफा जैसा शहर, कुछ कूफा जैसा जनाब सूबा हो। कूफा भी तो एक शहर का नाम है ना जी। लेकिन क्या है? बदअहदी की अलामत है, डरपोकी डर की अलामत है, खौफ की अलामत है, बेवफाई की अलामत है, जुल्म की अलामत है, वहां जनाब सफाकी की अलामत है। लेकिन उसके मुकाबले में मुझे खैबर पख्तूनख्वा से बहुत प्यार है। उसकी वजह क्या है? वजह दो बच्चियां हैं, दो खवातीन हैं, और दोनों खवातीन का ताल्लुक हमारे पंजाब से है। एक तो पैदा बड़ी पली बड़ी शादी हुई वो जनाब लाहौर की है और जनाब पंजाब की है। दूसरी बेटी खैबर पख्तूनख्वा की है, लेकिन वो ब्याही हुई हमारे डेरा गाजी खान में। ये वाकया क्या है, मैं आपको इस शेयर करना चाहता हूँ। और वो सरशारी जो आज मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप तक भी पहुंचे, आप भी फख्र महसूस करें। हम पंजाब के रहने वाले हैं और यहाँ जो सूरत हाल है गुज़श्ता तकरीबन 16 माह से, 18 माह से, तकरीबन 2 साल से तकरीबन, सूरत हाल ये है कि जुल्म का बाजार गर्म है। यहाँ जमानतें तो जज देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि आप कब तक ऐसे जमानतें कराते रहोगे? जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, तहरीक इंसाफ से जान छुड़ाओ, किसी और पार्टी में चले जाओ, वरना ऐसी ही जमानतें कराते रहोगे, तुम्हें फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ऐसे ही होता है। बाजुकात तो अदालत से बाहर निकलते और बाजुकात वो जेल में होते हैं कि वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज दो वाकयात हुए जनाब खैबर पख्तूनख्वा में। कौन कौन से? पहला वाकया तो था ईमान ताहिर का था। ईमान ताहिर ने पिशावर हाई कोर्ट से जमानत ली, हिफाजती जमानत ली, और उसने कहा जी मैं अपने मुकदमात का सामना करना चाहती हूँ। लेकिन जो ही वो हाई कोर्ट से बाहर निकली, तो जैसे पंजाब में गिरफ्तार किया जाता है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। हमारे यहाँ तो हम तो इस मश्क सितम को रोजाना बर्दाश्त कर रहे हैं, रोजाना देख रहे हैं, रोजाना हमारे सर नदामत से झुक जाते हैं, रोजाना हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हाँ, हम इस माहौल के बासी हैं, इस माहौल में रहते हैं। लेकिन वहां थोड़ी देर बाद एक और वाकया हुआ। दूसरा वाकया रिपोर्ट ये हुआ कि साबिक वजीर ममलिकत जरताज गुल वजीर, जो खैबर पख्तूनख्वा की जनाब पैदाइश है, और उनकी शादी डेरा गाजी खान में हुई है, हमारे जनाब करीबी शहर साउथ पंजाब में।
اور وہاں سے پھر وہ MNA بنی, انہوں نے بڑے بڑے سرداروں کو جناب شکست دی اور وزیر مملکت بن گئی. وہ صبح 8 بجے پہنچی جناب پشاور ہائی کورٹ میں, اور انہوں نے کہا جی مجھے ضمانت چاہیے. جب میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہمارے یار لوگوں کو, ہمارے مقتدر لوگوں کو, طاقتور لوگوں کو, تو باہر بہت بڑی نفری لگا دی گئی, پولیس کی, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی, خفیہ ایجنسیوں کی, لیڈیز اہلکاروں کی, مرد اہلکاروں کی, کہ گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن پھر یہاں سلام میں پیش کرتا ہوں جناب محمد ابراہیم صاحب کو, جسٹس محمد ابراہیم کو. کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ اندر جا کر گرفتار کرتے. یہاں تو فواد چودھری کو دوڑ لگانی پڑ جاتی ہے, اسے سانس نہیں لیا جاتا. وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ کوشش کی گئی, کچھ خواتین اہلکار گئیں, لیکن وہاں کی بیٹیاں, وہاں کے وہاں کی وکلا بیٹیاں کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طریقے سے گرفتار کر کے لے جائیں. اور پتہ چلا کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم صاحب پشاور میں ہے ہی نہیں, وہ کسی ایک میٹنگ میں اسلام آباد آئے ہوئے. اب زرتاج گل نے کہا جی کہ میں بغیر ضمانت کے, حفاظتی ضمانت کے یہاں سے نہیں جاؤں گی, یہ مجھے گرفتار کر لیں گے. اور وہ بیٹھی رہی, اور آخر میں یہاں تک پتہ چلا کہ اس کے لیے بستر لائے گئے, اس کے لیے کھانا لایا گیا, اور اسے کہا جی آپ یہیں لیٹ جائیں جب تک آپ کی ضمانت, اس نے کہا نہیں ہوتی, میں باہر نہیں جاؤں گی. اور جب اس بات کا علم ہوا محمد ابراہیم خان صاحب کو, وہ جناب چلے, اور سارا دن کی اسلام آباد کی مصروفیات کے بعد وہ گھر نہیں گئے, وہ سیدھے عدالت گئے. اور وہاں گئے تو دیکھا, پتہ چلا جناب زرتاج گل وزیر بیٹھی ہیں. انہوں نے کہا جی اسی وقت میں عدالت لگاؤں گا. اس سے پہلے وہ اپنے وکلا سے کہہ چکے تھے کہ میں اگر یہاں منصف اعلیٰ ہوں تو میں ہر وقت کے لیے ہوں, چاہے رات کے 2 بجے ہو, چاہے دن کے 2 بجے ہو, کوئی بھی پہر ہو, یہاں سے انصاف ملے گا. اور جسٹس اور انور قاضی ایڈوکیٹ صاحب نے, جو ہمارے بزرگ وکیل ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان والوں, پاکستان میں بسنے والوں, اگر تمہیں کہیں سے انصاف نہیں مل رہا تو آؤ خیبر پختونخوا آ جاؤ, آؤ پشاور ہائی کورٹ آ جاؤ, یہاں صرف تمہیں انصاف ملے گا. مجھے اس وقت بھی اس کے جملے کی سمجھ نہیں آئی تھی. آج جسٹس ابراہیم صاحب جب گئے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا سب سے پہلے تو میری بیٹی کو کھانا کھلاؤ. زرتاج گل وزیر کو سب سے پہلے کھانا, اس سے پہلے وہ رو چکی تھی, وہ اپنا انٹرویو بھی دے چکی تھی. باہر ساری سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار, مرد خواتین وہاں موجود تھے. تو اس نے کہا جناب کہ میں پاکستان کی بیٹی ہوں, میں جناب الیکشن لڑنا چاہتی ہوں, میں سیاستدان ہوں, میں امن پسند ہوں, میں نے تو اپنا ایک بھائی کھویا ہے, میں کیسے دہشت گرد ہو سکتی ہوں, میں تو شہیدوں کی وارث ہوں, اور اگر آپ 9 مئی کی بات کرتے تو میں معافی مانگ لیتی ہوں. لیکن اس کو رپورٹ کیسے کیا گیا کہ میں شہید کی بہن ہوں, مجھے معاف کر دیا جائے. مطلب زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہاں وہ بیچاری برے حالات میں بیٹھی ہوئی تھی. جسٹس ابراہیم صاحب گئے, سب سے پہلے انہوں نے کھانا کھلایا, اور پھر انہوں نے کہا دی آئیں اب عدالت لگاتے. عدالت لگا دی گئی. CPO پشاور کو بلا لیا گیا, وہاں جناب اور جناب انتظامی افسروں کو بلا لیا گیا, ایڈوکیٹ جنرل کو بھی بلا لیا گیا. کہ کیا, انہوں نے کہا جی میں اپنے تمام مقدمات کا سامنا کرنا چاہتی ہوں, میں حفاظتی ضمانت چاہتی ہوں. چیف جسٹس صاحب نے ان کو حفاظتی ضمانت دی. آپ نے کہا کہ جناب ضمانتی مچل کے جمع کرائیں اور جائیں. اس پر یہ وہ جملہ تھا جس پر مجھے رشک آ رہا ہے. اس پر جناب زرتاج گل وزیر کھڑی ہوئی, اور انہوں نے کہا سر یہ لوگ باہر کھڑے ہیں اور یہ مجھے ضمانت کے باوجود گرفتار کر لیں گے. اس پر وہ جملہ تھا جناب. جسٹس محمد ابراہیم خان نے کہا بیٹی یہ خیبر پختونخوا ہے اور یہ میری عدالت ہے, یہاں سے کیسے گرفتار کریں گے؟ یہ خیبر پختونخوا ہے اور یہ میری عدالت ہے, یہاں سے کیسے گرفتار کر لیں گے؟ اور اس نے کہا ایڈوکیٹ جنرل کو کہ دیکھو کیا معاملہ ہے, اور اگر یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دینا, استعفیٰ آنا چاہیے. اور میں بھی اگر یہ معاملہ حل نہیں کرتا تو مجھے بھی کوئی حق نہیں ہے میں کہ اس کرسی پر بیٹھوں, انصاف کی کرسی پر, مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے. بس یہ وہ جملے تھے. اس کے بعد میں انتظار کرتا رہا, یہ ولاگ کرنے کے لیے میں انتظار کرتا رہا کہ وقت ملے, مجھے پتا چلے کہ کیا ہوا. زرتاج گل وزیر نے ضمانت لی,
اور باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور زرتاج وزیر ان میں سے گزرتی ہوئی چلی گئی، اور کسی کو جرأت نہیں ہوئے کہ روکا جائے۔ اس سے پہلے مجھے تجسس ہوا کہ ایمان طاہر کا کیا بنا؟ اس کو تو ضمانت کے باوجود گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن جہاں اس قسم کے مرد کلندر بستے ہوں، جہاں اس قسم کے انصاف دینے والے بستے ہوں، جن کو اپنی نوکری کی نہیں، اپنی سیٹ کی نہیں، اپنی عہدے کی نہیں، بلکہ انصاف کی تمنا ہو، اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ چرچل، ونسٹن، کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ جی دے رہی ہیں، پھر ہمیں کوئی ملک نہیں ہرا سکتا، ہم کسی جنگ میں شکست نہیں کھا سکتے۔ آپ کو اب تب سمجھ آتا ہے۔ اور پھر پتہ چلا کہ مشعل یوسف زئی ایڈوکیٹ ہیں جناب پی ٹی آئی کی، وہ کہتی ہیں کہ جناب ایمان طاہر تک ہم نے رسائی لی، اور جا کر ان کو وہ ضمانت نامہ دکھایا کہ ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ ایمان طاہر کو بھی رہا کر دیا گیا، ان کو بھی رہائی مل گئی اور محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں جسٹس ابراہیم صاحب، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، یہ علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا۔ ابراہیم تو کوئی ہو نا، آگ ٹھنڈی ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے۔ ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضربے کلیم پیدا کر۔ آج بھی اپنی نوکریوں کو داؤ پر لگانے والا کوئی ابراہیم ہو تو صحیح، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو جہاں اس قسم کے منصف ہوں، ان کو یہ نہیں کہنا پڑتا، جیسے پنجاب کے بھی تو منصف ہے نا، وہ کہتے ہیں ضمانت کرا لیں، پریس کانفرنس کریں اس کے بعد، ورنہ یہ ضمانتیں گرفتاریاں ہوتی رہیں گی۔ کوئی ایک تو ہوتا کہتا جی یہ میری عدالت سے ضمانت ہو رہی ہے، اور کوئی گرفتار دوبارہ کر کے دکھائے۔ یہی جسٹس ابراہیم تھا کہ ان کی عدالت سے ایک لاپتہ ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، انہیں پتا چلا کہ یہاں سے ضمانت ملی ہے، اور سی پی او پشاور نے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ انہوں نے کہا جی آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے، آدھے گھنٹے میں اسے پیش کرو میرے پاس، اور آدھے گھنٹے سے پہلے جس کو گرفتار کیا تھا اس سمیت پیش کیا، اور وہ جناب سی پی او تھر تھر کانپ رہا تھا اور معافی مانگ رہا تھا۔ خیر معاملہ وہ حل کر دیا۔ تو جسٹس ابراہیم نے کہا خدا کی قسم، آج اگر آدھے گھنٹے کے اندر یہ شخص پیش نہ ہوتا جس کو گرفتار کیا ہے دوبارہ میری ضمانت لینے کے باوجود، تو آج میں استعفیٰ دے دیتا۔ ایسے ہوتے ہیں مرد کلندر، یہ ہوتے ہیں انصاف دینے والے۔ انصاف رب کی پہچان ہے، انصاف دینا خدائی صفت ہے جو اپنے بندوں کو دی ہے، اور یہ کبریائی میں سے ایک ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ کاش میرا پورا پاکستان خیبر پختونخوا جیسا ہوتا، کاش میرا پورا پاکستان کوفہ نہیں ہوتا، یہ پنجاب جیسا کوفہ نہیں ہوتا۔ آخر میں پھر کہوں گا، گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے۔ سامعین، مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔